آج میں جس پرسنالٹی کے ساتھ ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ KPK کے ایک چھوٹے سے قصبے بفا سے اسٹارٹ کی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بہت بڑے اسکول میں پڑھنے کے بعد، بہت بڑا خاندان ہونے کے بعد ہی وہ زندگی میں کچھ کر پائیں گے، لیکن آج جس انسان کے ساتھ میں ہوں وہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ گل احمد ہیں، اور ہم جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری اور کیا کیا کرتے ہوئے وہ آج اسی اسٹیج پہ پہنچے ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ شکریہ۔ الحمدللہ۔ اچھا ابراہیم بھائی، ابھی آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، ایک تو پیشن جو ہے اس میں بڑی کمی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بس یونیورسٹی سے نکلنے کے ساتھ ہی ہمیں کوئی بہت اچھی جاب مل جانی چاہیے، کوئی بہت بڑا آفس مل جانا چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ شروعات کس طرح کی، اور یہ کیسے ہوا کہ ایک اتنی بڑی انڈسٹری کے آپ ڈائریکٹر ہیں آج ماشاءاللہ سے، اور جو تعلق ہے آپ کا وہ بفا سے ہے؟ بالکل، بفا ایک KPK کا چھوٹا سا قصبہ آپ کہہ سکتے ہیں، بڑا فیمس، وہاں پہ لوگ وہاں گزریں، بٹ ڈیفینیٹ ٹاٹ والے اسکول میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور کارپیٹس کا کام تھا، اٹس وینٹ ڈاؤن، اور جب 3rd ایئر میں تھا تو پھر ظاہر ہے فیس کے پیسے بھی نہیں تھے تو کچھ کام کرنا تھا۔ آئی واز ایلڈر ان دا فیملی، میں سب سے بڑا ہوں، تو کارپیٹس کا کام ختم ہونے کے بعد پھر آرمی کے لیے اپلائی کیا، اور فائنل سلیکشن نہیں ہوئی۔ کرکٹ انڈر 19 کھیلا، اور خیر اینڈ آف دا اسٹوری پھر کراچی آیا، یہاں میرے ماموں کے پاس آ گیا میں، اینڈ بحرین آرمی کے لیے اپلائی کیا، انفارچونیٹلی پاسپورٹ یہاں پھنس گیا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ ایک نیا چیلنج تھا، دین شروع کیا الکرم ٹیکسٹائل سے 2200 روپیز اے منتھ، سو ایوری ڈے، پلس بیلا سے 52 ایک بس وہاں سے چلتی تھی اور لانڈی تک، اور اس کے بعد اگر پیسے ہوتے تھے تو وہاں سے ایک تانگا ملتا تھا 1 روپے کا، وہ کر لیتے، ورنہ تو پیدل گلی سے نکل کے الکرم۔ آپ نے کیا کبھی بھی یہ سوچا تھا کہ اس مقام پہ پہنچنا ہے، یا یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رینڈملی ہوتا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ نہیں، جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ہو اور آپ کے پیرنٹس ہوں تو ظاہر ہے جب بھی میری بات ہوتی تھی میری ماں سے کہ کیا کرنا ہے، تو امی ہمیشہ کہتی نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ سو جو سب سے بڑا چینج آیا کہ ایک عید پہ میں گیا گھر، اور گھر میں میں نے کہا سرپرائز دوں اپنی والدہ کو، کیونکہ شی واز لائک دا موسٹ بریو وومین آئی ہیو سین۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی رائس بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اور میں نے کہا آج گوشت نہیں ہے، پٹھان اور گوشت کے بغیر آپ کو پتہ ہے اٹس امپاسبل۔ تو انہوں نے کہا نہیں دل نہیں کر رہا بچوں کا، تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بٹ آئی گاٹ اے لیسن کہ آئی ہیو ٹو ورک مور ہارڈ، سو مجھے اور زیادہ کام کرنا ہے۔ سو دین وین آئی کم بیک، سو دین اور زیادہ ایفرٹس کی اور کوشش کی، جس میں بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا ظاہر ہے اس جرنی میں، بٹ ایم وہی ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں سو اینڈ آف دا ڈے یو ریچ۔ اچھا، یہ جو اتنی لمبا سفر تھا اس میں اوبیسلی بہت دفعہ ناکامیابی بھی دیکھی ہوگی، تو مجھے یہ بتائیں، آڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ ڈائریکٹ سکسیس نہیں ملتی، بیچ میں ڈاؤن فال بھی آتا ہے، تو کوئی ایسا ٹائم جب لگا ہو یار اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، واپس جاتا ہوں نہیں ہو رہا، اور اس سچویشن سے نکلے کیسے؟ بالکل ہوا، جیسے شروع میں آیا تو دیکھتا ہوں کہ میں نے کہا کہ جیسے فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں میں کام کر رہا تھا، وہ پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ تھا، آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو دا QC، کیونکہ وہ لگتا تھا تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے، سو آئی واز کیپ ٹرائنگ، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا، میرا ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ سو جس شخص نے مجھے یہاں بھیجا تھا عارف نام ہے، میں نے کو خط لکھا ہے، اس وقت خط کا ٹائم تھا، میں نے کہا ایون یہ ایفل ٹاور ہے سب کچھ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ سپورٹ لگی ہوگی، سو آئی ایم لائک ویری ڈسہارٹیڈ، آئی ایم جو نا مجھے واپس جانا ہے۔ تو اس نے مجھے ایک اچھی بات کی، اس نے کہا ایکسپیکٹیشن اپنی بہت لو رکھنی ہے آپ نے، اور جب آپ ایکسپیکٹیشن کم رکھیں گے اور آپ ایفرٹس کریں گے تو اینڈ آف دا ڈے یو ول بی سکسیزفل۔ سو وہ ایسا ٹائم تھا کہ اس 2-4 الفاظ جو تھے اس سے مجھے موٹیویشن ملی، اینڈ دین دوبارہ شروع کی۔ اچھا، ایکسپیکٹیشن کی جو بات ہوئی ہے، آج کل بہت سارے لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دماغ میں انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں ماموں کام آ سکتا ہے، فلاں چاچا کام آ سکتا ہے، تو کیا یہ لوگ کام آتے ہیں یا آپ کو اپنا قبلہ بس درست رکھنا ہے اور خود محنت کرنی ہے؟ دیکھیں شاید وہ ایک سٹیج پہ آپ کو کہیں انٹر ہونے کے لیے وہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ کو خود بلیو ہو اپنے اوپر، اور آپ کو سب سے مین چیز کیا ہے کہ آپ کی اپنی نیت کیا ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ صحیح رہیں گے، اچھے طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ فیئر ہو کے چلیں گے، تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی چیزیں تھوڑی لیٹ آئیں،
ایک بلیو آپ کو رکھنا چاہیے جو آپ کے نصیب میں ہے, اللہ نے لکھا ہے, اٹ ول ریچ ٹو یو. تو آپ کے پاس وہ چیزیں آئیں گی. ایفرٹس آپ نے کرنی ہے, آپ کے ماموں چاچا جو بھی ہیں, لیکن فار ایگزامپل آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب آپ خود ارن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو آپ کے انڈر کام کر رہی ہے. اچھا یہ تو ایک ورک پلیس کی بات ہو گئی. زندگی میں بھی آپ کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ضرورت, ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا وہ ہر کسی کو نہیں ملتی, وہ اس کو ملتی ہے جو ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ آپ کے لیے کھڑا رہتا ہے. تو آپ کے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کہتے ہو کہ میری کور ٹیم ہے تب سے لے کے اب تک اور یہ میرے ساتھ کھڑے رہے, ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں؟ دیکھیں, ایک تو ماموں نے یہاں جب میں آیا تو انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا. پھر ساجد صاحب ہیں جو ماشاءاللہ گل احمد میں جیسے 4 ڈائریکٹر ہیں, سو 2 بفا کے ہیں. اچھا. سو اب میں ظاہر ہے ان تک تو نہیں پہنچ سکتا, بٹ ڈیزگنیشن سیم ہے. سو انہوں نے شروع میں انیشیلی سپورٹ کیا. پھر شہید ریاض بخاری نام ہے ان کا, جنہوں نے جب لیٹر اسٹیج پہ وینٹ ٹو بائنگ آفس, تو انہوں نے ہمیں ہر ڈفرینٹ طریقے سے جو بھی آج کوئی لیڈرشپ سکلز ہیں تو اس شخص کی وجہ سے بہت زیادہ ہم میں آئیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فار ایگزامپل انہوں نے ہمیں لینگویج کورسز کروائے, اور چھوٹے چھوٹے مطلب چیزوں کے لیے وہ ہمیں کہتے تھے, ایسے کوئی ایکسکیوز بناتے ہیں کہ اوکے بھی شرٹ لگ گئی, اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہش پپیز کے جوتے میری طرف سے. سو جب وہ چیز ہم کر لیتے تو ایک وہ کہتا ہے میری طرف سے اور ایک میری طرف سے ایکسٹرا آپ کے لیے. سو آج میں سوچتا ہوں تو وہ کورسز وہ لینگویج چیزیں بہت چھوٹی تھیں, لیکن انہوں نے موٹیویشنل جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ایز اٹ از نہیں کیا. انہوں نے کچھ ٹاسک دے کے انہوں نے آپ کو کچھ موٹیویٹ کیا. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ ہم اس طرح ہی کریں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی سمپتھی ووٹ دے رہے ہیں یا کچھ اور کریں. ان کو کچھ ٹاسک ہم دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ان کو ریوارڈ ملتے ہیں تو دے فیل گڈ. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ ابھی جو اسٹیج پہ جس اسٹیج پہ آپ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکسیس ہے, یا پھر سکسیس کوئی اور ہی چیز ہے, خالی دل کے سکون کو کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ کامیابی یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے انسپائر ہوں, وہ آپ کو فالو کر لیں, اور آپ کچھ ایسا کر لیں کہ آپ کے پیچھے لوگ آپ کی جب پیچھے بات کر رہے ہوں تو ان کو لگے کہ آپ نے کوئی اچھا کیا ہے, نہ کہ وہ یہ ہو کہ جسٹ ایک ڈیزگنیشن ہو. جو رسپیکٹ ہے نا, جو دل سے رسپیکٹ ہے وہ کر رہے ہوں گے تو کامیابی یہ ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے لوگ ہمارے گاؤں میں لوگ ہیں, جو ہمارے دوستوں میں لوگ ہیں, وہ ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں اگر, تو اس کا مطلب ہم نے کوئی اچھا کام کیا, رادر دین کی جسٹ اے ڈیزگنیشن, بٹ دا وے کہ ہم جس طرح ہم نے کام کیا. صحیح. اچھا ابھی آج کل آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ مطلب ڈائریکٹر آپ ہیں تو کیا بہت آسان چیز ہو گئی ہیں, لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, یا اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے ابھی بھی؟ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو خود ایگزامپل سیٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اس آرگنائزیشن کا میں یہ کہوں گا کہ جہاں میں ہوں گل احمد میں, سو آئی سوئچ مائی جاب. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سوئچ کر سکتے ہیں. آئی واز ان بائنگ سائڈ, اور میں سارا کوالٹی ایشورنس اور یہ سسٹم دیکھ رہا تھا, اور مجھے تھا کہ مجھے مارکیٹنگ میں جانا ہے. سو 9 سال پہلے یہ ایک اپرچونیٹی ملی اور آئی اپلائیڈ فار اٹ. آئی واز دا اونلی ون. میرے خیال میں کچھ 10 کینڈیڈیٹس تھے جس میں سب لوگ مارکیٹنگ کے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. آئی واز دا اونلی ون جو کہ بائنگ سائڈ سے آ رہا ہے بندہ. تو میں نے اپنے جو کرنٹ ڈیزگنیشن تھی اس سے 2 اسٹیپ نیچے آ کے یہاں پہ کام شروع کیا, اور تھینکس ٹو دا مینجمنٹ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی, اینڈ دین آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف. سو ایوری ایئر آئی گاٹ اے پروموشن, اینڈ آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم کہ کوئی ایک آرگینک گروتھ ہوئی ہے ایک بندے کی جو مینیجر سے لے کے ڈائریکٹر کی پوسٹ تک آیا ہو. تو اس میں آف کورس میری جو ٹیم ہے, میرے جو لوگ ہیں, سب نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, اینڈ سنس لاسٹ 4 ایئر وی آر دا بیسٹ ٹیم ان گل احمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو یہ جو ایک کانسیپٹ بن چکا ہے بچوں کا اسپیشلی اب کہ یار کوئی سورس ہوگی تبھی کچھ کر سکتے ہیں, وہ بیسیکلی پوری طرح سچ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ محنت کر رہے ہو تو تب بھی ایونچولی آپ پہنچ جاتے ہو جہاں کو جانا ہے. نہیں بالکل, لیکن آف کورس بچے جو ظاہر ہے انہوں نے اتنا ٹائم لگاتے ہیں, اتنا نالج ان کے پاس ہوتا ہے, وہ پریکٹیکل لائف تو ہوتی نہیں ہے. اور جب بھی وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کتنے ایکسپیرینس ہے, تو انٹل ویل گیو دیم ایکسپیرینس ہم ان کو چانس دیں گے نہیں, وہ اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتے. ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا, اگر ہم نے کسی چیز کو کرنے میں 4 سال لیے ہیں تو یہ جو جنریشن ہے وہ 2 سال 1.5 سال میں کر لیتی ہے. ہمارے پاس ہیں بہت سے لوگ جو مختلف یونیورسٹیز کے ہیں, اور جب بھی ہم نے ان کو موقع دیا ہے سو دے پروو اٹ. سو میں یہ کہوں گا ان کو موقع دینا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ سورسز کے تھرو بھی انفارچونیٹلی یہ ایک ریالٹی ہے
کہ ایک انٹرویو کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سورس، کوئی نہ کوئی ریفرنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. وہ کلچر بھی ہمیں تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے. تو ہم صرف بچوں کو نہیں بلیم کر سکتے، بٹ آف کورس ان کو موقع ملے گا تو اپنے آپ کو وہ پروو کریں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہوا ہے، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کیمرہ کے پیچھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے باہر کے لوگوں سے مل کے، اور اوبیسلی یہاں بھی آپ کے پاس لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں، ڈفرینٹ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے بچے آتے ہیں، تو ان میں اور یہاں کے بچوں میں کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ کیا ہم کسی سے کم ہیں یا ہم کر سکتے ہیں باہر نکل کے کچھ بھی؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتاؤں کہ ایک چیز تو ہمیں یہ زندگی میں سیکھنی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ہمارا جو ہماری اسٹڈیز لوگ کرتے ہیں کسی لحاظ سے کم نہیں ہے. تھوڑا بہت فرق ہوگا ظاہر ہے، اور خاص طور پہ جو ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے انگلش کا، یہ اپنے اوپر سے یہ چیز ختم کرنی ہے کہ میں چائنا اگر گیا ہوں تو وہاں ہارڈلی لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو کہ پرانے والے، خاص طور پہ جو ہماری ایج کے، ان کو بہت اچھی انگلش نہیں آتی. اور بہت سارے اسپین یا کہیں اور آپ جاتے ہیں تو ان کے پاس، تو یہ ہم ایک لیبل اگر ہم ختم کر دیں تو وی آر ایکولی گڈ. ہمارے بہت سے لوگ ہیں اور جو جا کے چیزیں کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ میں کوئی کمی ہے. ہمیں ان کو اپرچونیٹی دینی ہے. ان ملکوں کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں بنسبت ہمارے. سو اس لیے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں ہے ایکول ٹیلنٹ ہے. صحیح. اچھا، تو وہ بہت سارے لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے یہاں پہ، پر ان کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے کہ انہیں انگلش بہت اچھی نہیں آتی، تو ان کی جگہ ہے انڈسٹری میں یہاں پہ، یا ان کو سیکھنی ہے، لازمی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک لینگویج ہے، اگر آپ سیکھ لیں تو اٹس لائک نتھنگ لائک اٹ. بٹ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس، میری اپنی ٹیم میں ہم سب لوگ، میں نے کہا نا ہم نے کچھ 6th میں ABC پڑھی کیونکہ ٹیچر ہی نہیں تھا وہاں پہ. ابھی بھی بہت سارے KPK میں بہت سارے ایریا جہاں پہ وہ آپ کو فیسلٹی نہیں ہے. سو میرے خیال میں وہ ایک لینگویج ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں سیکھنی چاہیے. چائنیز اس سے زیادہ لوگ بولتے ہیں جتنے انگلش لوگ بولتے ہیں، اور شاید آگے جا کے آپ کو وہ بھی ضرورت پڑے گی. لیکن وہ ایک ڈیفینیٹ ضرورت ہے. کمیونیکیشن آپ کو آنی چاہیے، ہم انکریج کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ ویکنیس نہ بنائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو، ان لوگوں کو جنہوں نے کچھ کرنا ہے زندگی میں، اور کوئی 3 ایسی چیزیں بتائیں اپنی بارے میں جن کو لگتا ہے کہ یہ 3 میری عادتیں ہیں جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں. دیکھیں میسج تو یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا، اور جتنے بھی آپ کے ایلڈر ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کو جنہوں نے تھوڑا بھی آپ کے ساتھ کیا ہے، ان کو بھولیں نا. بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں جن لوگوں نے آپ کے لیے کچھ بھی کیا ہو، کسی بھی لیول پہ کہیں بھی کچھ کیا ہو، تو وہ بہت ضروری ہے. اور میرا جہاں تک تعلق ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے والدین کا اس میں، اور میری ماں بہت بہادر خاتون ہے. اس نے ہر جگہ ہر وقت کھڑے ہو کے ایک ہی چیز کی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو میرے خیال میں جو آپ پیرنٹس کی آپ رسپیکٹ کریں گے تو ان کے لیے سکسیس میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جب آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ماں کی دعائیں اور والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے وہ لائلٹی ہے. وہ لائلٹی آپ کے کام میں بھی ہے، وہ لائلٹی آپ کے پرسنل ریلیشن میں بھی ہے، دوستی میں بھی ہے. تو لائلٹی اگر آپ کی رہے گی تو آپ ہر چیز آپ خود ہی صحیح کریں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے آپ ہارڈ ورک کریں، اور آپ نے محنت اپنی پوری ایفرٹس کرنی ہے، اور رزلٹ تو اللہ آپ کو دیتے ہی ہے. شاید ٹائم لگے گا، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ جنہوں نے ہارڈ ورک کیا ہو وہ کہیں نہ پہنچے ہو. بالکل وہاں پہنچتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں انسپائر کیا اور ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ پہنچ گئے. ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ. ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو ریس ہے آپ کی وہ اپنے آپ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. کسی اور کو دیکھ کے آپ کو پریشان نہیں ہونا. دیکھیں نا، کمپیریزن آپ کریں گے نا تو آپ ویک ہوتے جائیں گے. دیکھیں اس کی جو سچویشن ہے آپ سے الگ ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا، اس کے پاس جو اپرچونیٹی ملی ہیں، اس کے پاس جو فیسلٹیز ہیں شاید آپ کے پاس نہ ہو. آپ تو جو آپ کے پاس گیون سرکمسٹانسز ہے اس میں آپ جو آپ کو مل سکتا ہے، جتنا آپ نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں آپ کریں، اس سے آپ خوش رہیں گے. اب بہت زیادہ آپ دیکھیں آپ سے نیچے بھی بہت سے لوگ رہ رہے ہیں. سو آپ کمپیریزن کرتے جائیں گے تو آپ بہت مسئلے میں رہیں گے. خوش رہیں اور کوشش کریں جو آپ کے ساتھ لوگ ہوں ان کو وہ چیزیں دیں جو آپ سمجھتے ہو آپ کو ملنی چاہیے تھی. آپ کے باس نے آپ کے ساتھ یہ نہیں کیا یا آپ کو یہ کر سکتے تھے، اب ان لوگوں کے لیے کریں جو آپ کے ساتھ کام کریں. اس میں بھی ہوگا 100% رزلٹ نہیں ہوگا، بٹ یو کیپ ڈوئنگ اٹ، تو آپ بہت مطمئن نہیں. صحیح. اچھا، آخری چیزیں، ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو
بہت ساری الجھنوں سے مسئلوں سے لڑ رہے ہوں گے اپنی زندگی میں, اور کچھ لوگ شاید تھکنے والے ہوں گے, کچھ لوگ کوئٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے. ابھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی اندر بھی, تو کچھ 2-3 چیزیں ایسی اگر آپ ان کو بتا دیں کہ کیا مشکل ٹائم آپ نے دیکھا ہوا ہے اور کس کس طرح کی اسٹرگل کی ہوئی ہے, تاکہ انہیں احساس ہو کہ ابھی ان کو تھکنا نہیں ہے, ابھی لڑنا ہے تھوڑا سا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو بچہ جس کے گھر میں پہلا اپنے پیرنٹس کا, میرے والد ان پڑھ, میرے والدہ ان پڑھ, آئی واز دا فرسٹ ون ان مائی فیملی جو ایک ٹاٹ والے اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا, کارپیٹس کا کام تھا, لیکن ان کے پاس وہ ویژن نہیں تھا کہ وہ کسی اچھے اسکول میں کسی میں بھیجیں, تو انہیں ٹاٹ والے اسکول میں بھیجا. سو وہاں سے شروع کیا اور 2200 روپیز سے, ٹھیک ہے, اور کارپیٹس کے پیسے چھوڑ کے سارا یہ اسٹرگل کا کام شروع کیا. کراچی ویدر کا اتنا فرق, گرمی یہاں زیادہ, سب کچھ ہونے کے بعد تو وہ میں کہتا ہوں نا, اگر میں یہاں پہنچ سکتا ہوں تو جن لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ ٹیلنٹ ہے, میرے سے زیادہ اپرچونیٹی ہے, میرے سے زیادہ ریسورسز ہیں, میرے سے زیادہ اچھے اسکول سے پڑھ کے آئیں, تو آج میں اپنے بچوں کو یا ان کو یہی کہوں گا کہ اگر میں یہاں آ سکتا ہوں تو ان کو تو میرے سے کچھ 100% اوپر جانا چاہیے. صرف وہی نیت کی بات ہے, اور اللہ کا احسان ہے کہ یہ انہوں نے اپرچونیٹی دی کہ ہم کچھ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ اگر میں آ سکتا ہوں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وعدہ کیا کہ جتنی آپ محنت کرو گے اس کا 10 گنا زیادہ آپ کو ملے گا. پہلے آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کو کرنا کیا ہے. کچھ بڑا کرنے کا سوچو گے, کوشش کرو گے تو راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں. ابراہیم بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا آپ نے اور بات چیت کی. مجھے امید ہے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا لوگوں کو آپ کی اسٹوری سے. تھینک یو ویری مچ. کوشش ہے سب سیکھنے کا ہی ہے, ایفرٹ سے اور نیت صاف رکھیں انشاءاللہ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت, اور تھینک یو. چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کے سوال ہیں اور کیسا لگا آپ کو شو. تھینک یو.